حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت نور ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں آیا اور ایک کتاب مبین آئی۔ جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور کتاب کی قرآن مجید ہے، جیسا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک کہ اس میں چراغ ہے، چراغ فانوس میں ہے، فانوس ایسے ہے کہ ایک موتی جو ستارے کی مانند چمکتا ہے۔ یہ چراغ اس برکت والے پیڑ زیتون کے تیل سے روشن ہوتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے، نور پر نور چھایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ یہاں بھی مثل نور ہی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مراد ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال بیان فرمائی ہے کہ تاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ہے، فانوس آپ کا قلب مبارک ہے، اور چراغ نبوت کی شجر نبوت سے روشن ہے، اور اس نور محمدی کی روشنی و ضیاء اس مرتبہ کمال پر ظہور پذیر ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان نہ بھی فرمائیں تب بھی خلق پر ظاہر ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ پہلے مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، تاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ مبارک ہے، اور فانوس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہے، اور چراغ وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ وہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی نہ عربی ہے نہ عجمی، ایک شجر مبارکہ سے روشن ہے۔ وہ شجر مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ نور قلب ابراہیم علیہ السلام پر نور محمدی نور پر نور ہے۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم فرمایا کہ انوار انبیاء پر توجہ کریں، پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء کرام کی ارواح اور انوار پر توجہ فرمائی، تو اس نور نے ان سب انوار کو ڈھانپ لیا۔ انہوں نے عرض کی، باری تعالیٰ ہمیں کس نے ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ محمد کا نور ہے، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے بہرور کیا جائے گا۔ پر سب ارواح انبیاء نے عرض کیا، باری تعالیٰ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اس عہد کا، اس میثاق کا ذکر سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں اور اس کے بعد تمہارے پاس میرا پیارا رسول آ جائے تو سب ضرور بالضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ المواہب الدنیا میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ اپنی امت کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے، چنانچہ تمام انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا۔ احکام ابن القطان میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ باب فقر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ یہ روایت دوسرے طریق پر اس طرح آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کو ابو محمد کی کنیت سے پکارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ میری یہ کنیت کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا سر اوپر اٹھاؤ۔ آپ نے اوپر دیکھا تو عرش پر نور محمدی جلوہ گر تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا باری تعالیٰ یہ نور کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد کا نور ہے، یہ تیری اولاد میں ہوں، ان کا نام آسمانوں میں احمد اور زمین پر محمد ہے۔ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو نہ تمہیں پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا فرماتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے پروردگار میں تجھ سے بواسطہ حضرت محمد درخواست کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آدم تو نے محمد کو کیسے پہچانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حالانکہ ابھی میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جب تو نے اپنی طرف سے میرے اندر روح پھونکی تو میں نے سر اٹھایا اور عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سو میں نے معلوم کر لیا کہ تو نے اپنے نام پاک کے ساتھ ایسے ہی شخص کے نام کو ملایا ہے جو تیرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم سچے ہو، واقعی محمد میرے نزدیک تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہیں، اور جب تم نے ان کے واسطہ سے مجھ سے درخواست کی ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کی، اور اگر محمد نہ ہوتے تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ باہوالا مستدرک حدیث نمبر 4228۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ذکر کر کے مزید یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہاری اولاد میں سب انبیاء سے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی تو سراج منیر کا نام دیا ہے، کبھی نجم، کبھی فجر، کبھی شمس اور کبھی قمر کے نام سے یاد فرمایا ہے، اور اس کا مدعا یہ ہے کہ ان تشبیہات سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کو ظاہر فرمایا جائے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3555 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل علیہ مسرورا تبرک اساریر وجہہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور حالت میں گھر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نقوش چمک رہے تھے بجلی کی طرح۔ نسیم الریاض کی جلد سوم اور زرقانی جلد چہارم میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظل ولم یکم ما شمس قط الا غلب ضوءہ ضوءہا ولا ما سراج قط الا غلب ضوءہ ضوءہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سورج کے مقابل ٹھہرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ کے مقابل ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی چراغ کی روشنی پر غالب رہتی۔ جواہر البحار جلد دوم میں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نظرت الی انوارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار کی طرف دیکھا تو اپنی آنکھوں پر اس خوف سے ہاتھ رکھ لیے کہ کہیں میری قوت بصارت ہی نہ چلی جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ کی مدح میں چند اشعار عرض کیے، جن میں مذکور ہے کہ کشتی نوح کا طوفان سے بچنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آتش نمرود کا گلزار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہی کی برکت سے تھا۔ حضرت امام الائمہ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تابعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں یوں فرماتے ہیں انت الذی لولاک ما خلق امرؤ کلا ولا خلق الورا لولاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقدس ذات ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہرگز کوئی آدمی پیدا نہ ہوتا اور نہ ہی کوئی مخلوق پیدا ہوتی۔ انت الذی من نورک للبدر السنا والشمس مشرقات بنور بہاک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ آپ کے نور سے چاند روشن ہے
اور سورج آپ ہی کے نور زیبا سے چمک رہا ہے۔ انت الذی لما توسل آدم من ذلۃ بکا فاز وہو اباکا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے لغزش کے بعد آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے حالانکہ آپ کے باپ ہیں۔ وَبِكَ الْخَلِيلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ بَرْدًا وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ ثَنَاكَ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے وسیلہ سے خلیل علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو کر بجھ گئی۔ وَدَعَاكَ ایوب لدر مسہ فازیل عنہ الدر حین دعاک، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی۔ وَبِكَ الْمَسِيحُ عطا بشیرا مخبرا بصفات حسن کا مادحا للہ کا، اور مسیح علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی بشارت، آپ ہی کی صفات حسنہ کی خبر دیتے اور آپ کی بندگی کی مدح کرتے ہوئے آئے۔ قضاک موسیٰ لم یزل متوسلا بک فی القیامت محتما بحماک، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے۔ والانبیاء وکل خلق فی الورى والرسل والاملاک تحت لواک، انبیاء اور مخلوقات میں سے ہر مخلوق، پیغمبر اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ بہقی، طبرانی اور ابو نعیم نے عتبہ بن اب سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے جسے خصائص کبریٰ جلد 1 سے نقل کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ طاہرہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان ہے، وہ فرماتی ہیں قالت انی رأیت انہ خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام، وہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ مجھ سے نور خارج ہوا جس کی وجہ سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اسی طرح خصائص کبریٰ جلد اول میں درج ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت میری والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھیں۔ وہ فرماتی ہیں اس گھر میں جس چیز کی طرف نظر کرتی وہ منور نظر آتی، اور اس رات میں نے دیکھا کہ تارے بالکل قریب آ گئے، یہاں تک کہ مجھے لگا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تولد فرمایا تو ان سے نور چمکا جس کی وجہ سے گھر کے در و دیوار روشن ہو گئے، یہاں تک کہ مجھے نور ہی نور دکھائی دیتا تھا۔ خصائص کبریٰ جلد اول اور شمائل العتقیہ جواہر البحار جلد چہارم میں درج ہے۔ ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، کنت اخیت فی السحر فسکتت منی الابرۃ فطلبتها فلم اقدر علیہا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتبینت الابرۃ لشعاع نور وجہہ فاخبرتہ فقال یا حمیرہ الویل ثم الویل ثلاثا لمن حرم النظر الی وجہ، فرماتی ہیں سحر کے وقت میں سلائی کر رہی تھی کہ مجھ سے سوئی گر گئی، میں نے اسے تلاش کیا مگر وہ مجھے نہ ملی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور کے نور کی شعاع سے مجھے وہ گمشدہ سوئی نظر آ گئی۔ میں نے یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی تو آپ نے فرمایا اے حمیرہ، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنی نظر کو میرے چہرے کی دید سے محروم رکھا۔ مدارج النبوہ جلد اول میں درج ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر سے لے کر قدم تک سارے کے سارے نور تھے، اور حیرت کی آنکھ آپ کے جمال با کمال میں خیرہ ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند اور سورج کی طرح منور اور روشن تھے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشریت کا پردہ پہنے ہوئے نہ ہوتے تو کسی کو دیکھنے کی طاقت نہ ہوتی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کا ادراک ممکن ہوتا۔ شرح شمائل میں ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہچانا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے پردہ نے
ان کی آنکھوں کی بینائی کو ڈھانپ دیا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم کے ایک خواب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد صاحب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا حسن و جمال لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، رب تعالیٰ کی غیرت سے اگر ظاہر ہو جائے تو لوگ اس سے زیادہ کچھ کریں گے جو کہ یوسف علیہ السلام کے وقت ہوا تھا۔ شمائل الاتقیہ میں ہے، حضرت شیخ رکن الدین بن عماد الدین دبیر کاشانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو 70,000 پرتوں میں چھپا دیا جائے تاکہ چاند اور سورج کی روشنی چھپ نہ جائے۔ جواہر البحار جلد 2 میں ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طالب حق، اس بات کا یقین کر لے کہ بے شک اگر تو تمام موجودات کے سارے انوار، عرش و فرش، آسمانوں، زمینوں، بہشتوں، پردوں اور ان کے اوپر نیچے کے سب انوار جمع کر کے دیکھے تو نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہوگا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا نور عرش پر رکھ دیا جائے تو عرش پگھل جائے، اگر عرش کے اوپر والے 70 حجابات پر رکھ دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو کر باریک اون کی طرح اڑنے لگیں، اگر تمام مخلوق کو جمع کر کے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور رکھ دیا جائے تو تمام مخلوق ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائے، اسی طرح اگر رب تعالیٰ کی ذات بے پردہ ہو جائے تو سب کچھ جل کے راکھ ہو جائے۔ اب بات کرتے ہیں منتقلی نور محمدی کی۔ نور محمدی تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان کی پشت میں ودیت کیا گیا، جو کہ آدم علیہ السلام کے پیشانی سے جھلکنے والے انوار سے محسوس ہوتا تھا۔ ان سے کہا گیا، اے آدم، یہ تیری نسل میں پیدا ہونے والے انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں۔ جب حضرت حوا کے بطن اطہر میں حضرت شیس علیہ السلام منتقل ہوئے تو وہ نور بھی حضرت حوا کے بطن اقدس کی طرف منتقل ہو گیا۔ وہ ہر دفعہ جڑواں بچوں کو جنم دیتی تھیں ما سوا حضرت شیس علیہ السلام کے، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہونے کی برکت سے تنہا پیدا ہوئے اور سب بھائیوں سے مرتبہ و کمال کے لحاظ سے یکتا بنے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، پس اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا، سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہ بن سکے گا۔ یہ وصیت نسل در نسل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہا تاکہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں منتقل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس جس پشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا۔ المواہب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا۔ اس نور کی ایسی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی ہیبت زدہ ہو جاتے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حافظ ابو سعید نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن ابی مریم اور سعید بن عمرو انصاری کے ذریعے سے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو رہے تھے، اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بہت حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح کیلا سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ متولد ہوئے۔ مواہب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب قریش میں قحط ہوتا تو وہ حضرت عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نور محمدی کی برکت سے باران رحمت سے نوازتا تھا۔ کتب سیر و فضائل میں بکثرت مروی ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ کے اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی
تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل شبیر پر چڑھے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک اس طرح چمکا کہ اس کی شعاعیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ آپ نے قریش سے کہا کہ بے فکر ہو جاؤ، اس طرح نور کے چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب رہیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ کو ابرہہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے۔ آپ اس کی واپسی کے لیے ابرہہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی نورانی شکل اور پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کی عظمت و ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور فوراً تخت سے نیچے اتر آیا۔ آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا ہاتھی اس نور کے سامنے سجدے میں گر گیا، جیسا کہ المواہب، سیرت حلبیہ اور دیگر کتب میں منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو زبان دی اور اس نے نور محمدی کی خدمت میں سلام عرض کیا، جسے دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں منتقل ہوا۔ ابو نعیم خرائطی اور ابن اساکر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی۔ اس کا نام فاطمہ فشمیہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ مذکور ہے کہ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گیا اور نور محمدی ان کے بطن میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فاطمہ نامی کہنہ کے پاس سے دوبارہ گزرے، تب اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس وقت تو مجھے دعوت نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی۔ اس خاتون نے جواب دیا، جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی۔ اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں، میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہوتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں کیونکہ وہ نور آپ سے جدا ہو چکا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی ہادی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گئے، جہاں ان کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام بھی آیا ہے کہ منادی نے یہ بھی کہا، آمنہ تجھے مبارک ہو، آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا، اس سال قریش میں قحط تھا، وہ فوراً ختم ہو گیا، زمین ہری بری ہو گئی اور درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ سیرت ابن ہشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بطن میں تشریف لائے تو انہیں خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ اس امت کے سردار، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں اور جب وہ پیدا ہو تو ان کا نام محمد رکھنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پیٹ میں چھٹا مہینہ تھا تو خواب میں ان سے کہا گیا، تو خیر العالمین سے حاملہ ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بآواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو، ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ ابن ہشام ابو زکریہ یحییٰ بن عائد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں 9 ماہ یا بعض روایات کے مطابق اس کے لگ بھگ عرصہ تک رہے، اور وہ فرماتی ہیں، میں نے کسی
عورت کا حمل اس جتنا آسان، ہلکا اور بابرکت نہیں دیکھا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دوران اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کا وقت قریب آیا تو حسب معمول مجھ پر کیفیت طاری ہوئی۔ پھر مجھے اچانک یوں محسوس ہوا کہ سفید پرندے کے پر کی طرح کسی روشن چیز نے میرے دل پر مسح کیا ہو، جس سے درد فوراً جاتا رہا۔ پھر مجھے جنت کا سفید مشروب پیش کیا گیا جو میں نے پی لیا۔ پھر مجھے ایک عظیم نور نے گھیر لیا۔ پھر میں نے خوبصورت طویل القامت عورتوں کو دیکھا۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے پوچھا کہ تم میرے پاس کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آسیہ اور مریم بنت عمران ہیں اور ہمارے ساتھ یہ سب جنتی ہو رہے ہیں۔ پھر میں نے زمین سے آسمان تک سفید سی روشنی دیکھی۔ پھر میں نے فضا میں ایسے مرد دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کی سراہیاں تھیں۔ پھر میں نے سفید جنتی چڑیوں کو دیکھا جن کی چونچیں زمرد کی اور پر یاقوت کے تھے، وہ میرے کمرے پر سایہ فگن ہو گئیں۔ پھر اچانک ایک نور ظاہر ہوا جس سے مشرق اور مغرب سب روشن ہو گئے۔ اسی وقت میں نے 3 عظیم الشان جھنڈے دیکھے جو نصب کر دیے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر۔ بس اسی مشاہدہ کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بطن سے باہر تشریف لائے اور سارا گھر نور ہی نور بن گیا۔ آپ مسکرا رہے تھے، پھر آپ سجدے میں گر گئے۔ اس وقت آپ کی حالت تضرع اور گریہ زاری کی سی ہوگی۔ آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا رکھی تھی۔ پھر اچانک آسمان سے سفید بادل نمودار ہوا اور اس نے آپ کو ڈھانپ لیا، اور ایک منادی کی ندا بلند ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشارق و مغارب اور بحر و بر میں پھراؤ تاکہ سب انس و جن، ملائکہ اور چرند و پرند، الغرض ہر شے ان کی صورت اور اوصاف کو پہچان لے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بادل کھل گیا، دوبارہ نمودار ہوئے۔ اس وقت میں نے آپ کی زیارت کی تو آپ کا جسم اقدس 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور اس سے تازہ کستوری کی خوشبو کے حلے پھوٹ رہے تھے۔ اس وقت غیب سے 3 افراد نمودار ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کی سراہی تھی، ایک کے ہاتھ میں زمرد کا تشت تھا اور ایک کے ہاتھ میں سفید ریشم کی چادر تھی۔ اس سراہی کے پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر لگائی گئی جو اسی ریشم میں لپٹی ہوئی تھی، پھر اسی چادر میں لپیٹ کر آپ کو لٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائشی طور پر سرما ڈالا ہوا تھا، ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے۔ یہ روایت المواہب اللدنیہ، الخصائص الکبریٰ، اسیرۃ الحلبیہ، الوفا، الانوار المحمدیہ میں ہے، اور اس کے راوی ابو نعیم، ابن حبان، خطیب بغدادی، ابن سعد، طبرانی، بہقی، نیشاپوری، حافظ ابو بکر اور امام زرکشی ہیں۔ الغرض نور محمدی کا ظہور حالت بشریت میں دنیا کی تاریخ ماہ و سال میں اپنے معین وقت پر ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بشری وجود اصطفیٰ واحدا من خلقہ ہوا منہم ولیس منہم، اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ایک کو چن لیا، بظاہر وہ ان میں سے ہے مگر اپنی حقیقت میں ان سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیائے آب و گل میں ظہور بھی کامل طور پر ہوا۔ یہاں اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بشریت کا اطلاق ہوا، جیسا کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 ہے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے میں بھی تمہارے مثل ایک آدمی ہوں، لیکن نور کی حقیقت اپنے مقام پر مسلم رہی۔ البتہ بعض دیکھنے والوں کی نظر کے لیے یہ بشریت حجاب بن گئی کہ وہ اس بشریت کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت کو نہ دیکھ سکے۔ انہی کے متعلق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 198 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور آپ دیکھیں کہ آپ کی طرف تکتے ہیں اور کچھ نہیں دیکھتے۔ شعور آدمیت ناز کر اس ذات اقدس پر، تیری عظمت کا باعث ہے محمد کا بشر ہونا۔ سائنس کی روح سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہونا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اور سائنس کے نقطہ نگاہ سے سایہ اس شے کا بنتا ہے جو کثیف یعنی ٹھوس ہو، کیونکہ سورج کی شعاعیں کثیف یا ٹھوس اشیاء سے ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی ہیں اور اس شے میں سے نہیں گزرتی۔
اس لیے اس شے کا سایہ بن جاتا ہے، اور جن لطیف اشیاء میں سے سورج کی شعاعیں گزر جائیں ان کا سایہ نہیں بنتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک اتنا لطیف اور نورانی تھا کہ سورج کی شعاعیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے ٹکرا کر واپس پلٹنے کی بجائے اس میں سے گزر جاتی تھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور آپ کی بشریت پر غالب آ کر بشریت کو بھی نور بنا چکا تھا۔ گویا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت نور ہے، اور آپ ظاہر میں انسان کامل کا لباس پہن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت میں بشر ہیں اور حقیقت میں نور، بے عیب و پاک صاف شفاف بشریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ وصف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت بھی بے مثل ہے اور اتنی لطیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ تک نہیں۔